السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے معلوم ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج میں آپ کے لیے تھوڑی الگ سی کہانی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے دسترخوان کے آداب۔ آپ کو پتہ ہے دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ وہ کپڑا یا وہ پلاسٹک، وہ شیٹ جو ہم کھانا کھانے کے لیے اپنے سامنے بچھاتے ہیں۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ امی جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے، سعد نے امی سے کہا۔ سعد کی امی نے میز پر اس کے لیے کھانا لگا دیا۔ سعد جلدی سے جا کر بیٹھ گیا اور پھر جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر سعد کی امی اس کے قریب آئیں اور بولیں، بیٹا تم کچھ بھول رہے ہو۔ وہ کیا امی؟ سعد نے حیرانی سے کہا۔ آج تم نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے اور دعا بھی نہیں مانگی۔ سعد کی امی نے اسے یاد دلایا۔ تب سعد کو خیال آیا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر سعد کی امی نے اسے دسترخوان پر بیٹھنے کے کچھ مزید آداب بتائے۔ مثلاً کھانا کھانے سے پہلے خوب اچھی طرح دونوں ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھوں پر لگے ہوئے جراثیم اچھی طرح صاف ہو جائیں۔ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا ہمیشہ چبا چبا کر آرام سے کھانا چاہیے تاکہ غذا حلق میں نہ پھنسے۔ کھانا خاموشی سے کھانا چاہیے کیونکہ کھانے کے دوران باتیں کرنے سے ہو سکتا ہے کہ منہ کا لقمہ اچھل کر سانس کی نالی میں پہنچ جائے اور آپ کو تکلیف ہو۔ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے جس نے آپ کو یہ رزق عطا کیا۔ سعد کی امی نے یہ سب باتیں سعد کو بہت نرمی سے سمجھائیں اور سعد نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ان سب باتوں کا اور دسترخوان کے آداب کا پورا پورا خیال رکھے گا۔ تو بچوں، کیا آپ سب بھی دسترخوان کے آداب کا خیال رکھتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب ضرور رکھتے ہوں گے۔ ایک کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان سب آداب کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا ضرور یاد کرنی ہے۔ اپنی امی اور اپنے ابو سے آپ مدد لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو دعائیں بھی سکھا دوں گی انشاءاللہ۔ میں پھر آؤں گی ایک اور کہانی لے کر۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی اس طرح کے بہت سارے آداب معلوم ہو سکیں۔ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔